الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے، اور جب بھی کوئی رشتہ دار غریب نادار ہمارے دروازے پر آ جائے اور ہم سے حاجت روائی کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے عطا کریں۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کریں۔ اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے، اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم نیکیوں کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر چیز عطا کر دے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی تبھی عطا کرتا ہے جب انسان حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرتا ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے پوچھا جائے گا، تو اپنے اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے سے پہلے اپنے حقوق العباد کو پورا کیجیے، کیونکہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ خود اس بندے سے معافی نہ مانگ لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ فرمایا، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا، کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا، ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا، ہر دور میں میرے بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہے اور ابدال 40 ہیں، نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے اور نہ ہی 40 سے۔ جب 40 ابدال میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم 500 میں سے ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ مقرر فرماتا ہے اور یوں 40 کی کمی پوری فرما دیتا ہے۔ عرض کی گئی، ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، ظلم کرنے والے کو معاف کرتے، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے، اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خواری کرتے ہیں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر وہی سوال دہرایا، پھر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار غلطی کو معاف کر دیا کریں، تو اس سے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اس کی برکت سے جنت کی خوشخبری سے اس بندے کو نوازا جاتا ہے۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایسے وظائف لے کر حاضر ہوتا ہے جس سے آپ کی زندگیاں سنور جاتی ہیں، جن سے آپ کی زندگیوں میں رونق آ جاتی ہے، جو آپ کی زندگی کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے معزز ترین ناظرین، روحانی وظائف چینل کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا، کیونکہ اس سے ہمارا نہیں بلکہ آپ ہی کا فائدہ ہے۔ آج روحانی وظائف چینل خاص طور پر آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ 1 سیکنڈ کے عمل سے
اللہ پاک آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کا حل صرف اور صرف اس وظیفے میں ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے گھر کے دروازے پر صرف 1 سیکنڈ کا یہ عمل ہے، گھر کے دروازے پر روزانہ صبح نماز فجر جب آپ ادا کر لیں، روزانہ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورج جب نکلتا ہے، سورج نکلتے وقت آپ نے گھر کے کسی بھی دروازے پر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اب گھر کا چاہے کمرے کا دروازہ ہو، کچن کا دروازہ ہو، چاہے باہر گیٹ ہو، کوئی بھی دروازہ ہو، آپ نے کسی بھی گھر کے دروازے پر اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ رکھ لینا ہے، پورا ہاتھ۔ اب آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور صرف 50 بار آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ آپ نے 50 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار آپ نے پڑھنا ہے اغثنی اغثنی اغثنی، یہ 7 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب وہی ہاتھ وہاں سے اٹھا لینا ہے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں۔ 3 دن لگاتار صبح فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ پاک آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا، آپ کی زندگیوں میں بہار لے آئے گا، اور آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، بہت ہی زیادہ یہ عمل جو ہے یہ جانا مانا عمل ہے، اور اس عمل کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیسے اللہ پاک آپ پر اپنی نوازشوں کی بارش کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، سب سے پہلے میری جن بہن نے دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام آرزو ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں، مرادیں آپ کی پوری فرمائے۔ اس کے علاوہ شبانہ ہیں، عبدالستار ہیں، عشرت جہاں ہیں، عالیہ مدثر ہیں، نور فاطمہ ہیں، زینب بی علی عمران ہیں، شمسہ ظفر ہیں، عالیہ مدثر ہیں، ریشمہ صدیق ہیں، راکب انصاری ہیں، محمد اشرف ہیں، اور اس کے علاوہ فوزیہ اشرف ہیں، رضیہ مسز علی ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا پڑھا ہوا درود پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، آپ لوگ بھی دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں، اور اسی طرح سے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے اپنا نام کے ساتھ کم از کم 20 بار درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ اس وظیفے کی اجازت لینا ضروری ہے، 20 بار درود پاک پڑھ کے اپنا نام لکھ دیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔